خوش آمدید۔ آج ہم ابتدائی اسلامی تاریخ کے ایک ایسے فیصلہ کن لمحے کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا، حضرت علی کی شہادت۔ یہی سوال آج ہماری پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ ایک ایسا تاریخی واقعہ جس کی گونج تقریباً 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج پوری دنیا میں محسوس کی جاتی ہے۔ تو اس المناک کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس عظیم شخصیت کو اور اس ہنگامہ خیز دور کو سمجھنا ہوگا جو انہیں ورثے میں ملا تھا۔ آپ نہ صرف پیغمبر اسلام کے قریبی ساتھی تھے بلکہ اسلام قبول کرنے والے بالکل ابتدائی لوگوں میں سے ایک تھے، اور یوں آپ اس عقیدے کی بانی نسل کی ایک مرکزی شخصیت مانے جاتے ہیں۔ اور یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ حضرت علی کو راشدون یعنی خلفائے راشدین کے نام سے جانے جانے والے خلفاء میں چوتھا اور آخری مقام دیتی ہے، جس سے ابتدائی مسلم معاشرے میں ان کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی ان کی قیادت کا آغاز کسی پرامن دور میں نہیں ہوا بلکہ ایک گہرے بحران اور انتقام کے شدید مطالبات کے بیچ ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بحران کس طرح تیزی سے ایک کھلی محاذ آرائی میں بدل گیا اور اس نے ایسی گہری تقسیم پیدا کی جو آج تک قائم ہے۔ اور بس یہیں سے اسلامی تاریخ کی پہلی خانہ جنگی کی بنیاد پڑی، ایک ایسا تنازع جسے پہلا فتنہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے آزمائش یا مصیبت۔ یہ مسلم تاریخ کا ایک انتہائی تکلیف دہ باب ہے۔ دیکھیں، معاملہ یہ تھا کہ دونوں ہی فریقوں کے پاس اپنے موقف کے لیے بہت مضبوط دلائل تھے۔ ایک طرف اتحاد پر زور تھا تو دوسری طرف انصاف کا مطالبہ۔ اسی وجہ سے ایک خطرناک سیاسی اور فوجی تعطل پیدا ہوا جس نے امت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور یہ بہت دلچسپ ہے کہ امن قائم کرنے کی کوشش نے غیر متوقع طور پر ایک نیا اور زیادہ انتہا پسند دشمن پیدا کر دیا، جس نے اس پورے تناظر کو اور بھی پیچیدہ بنا دیا۔ یہ الگ ہونے والا گروہ خوارج کہلایا، جس کا مطلب ہے وہ جو باہر نکل گئے۔ یہ ایک انتہا پسند گروہ تھا جن کا ماننا تھا کہ انسانی ثالثی قبول کرنا ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ ان کی نظر میں علی اور معاویہ دونوں ہی ناجائز حکمران تھے کیونکہ انہوں نے ایک ایسے معاملے پر سمجھوتا کیا جسے وہ خالصتاً ایک الہی معاملہ سمجھتے تھے۔ اس نے انہیں ایک تقریباً ناممکن صورتحال میں ڈال دیا تھا، اور یہیں سے اس عالمیے کے آخری اور سب سے المناک باب کی بنیاد پڑی۔ ان تمام تنازعات کا سنگم بالآخر عراق کے شہر کوفہ میں ایک واحد پرتشدد لمحے پر منتج ہوا، ایک ایسا لمحہ جو تاریخ پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ منظر ہے رمضان کے مقدس مہینے کا، حضرت علی کے دارالحکومت کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کے وقت۔ جب حضرت علی فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے، اس لمحے کا تقدس اور سکون تشدد کی ایک لرزہ خیز کارروائی سے پارا پارا ہو گیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک، بے رحمانہ اور مہلک تھا کہ وہ 2 دن بعد اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خوارج کی انتہائی پسندانہ نظر میں یہ کوئی قتل نہیں تھا بلکہ ایک ایسے رہنما کے خلاف خدائی سزا تھی جسے وہ گناہگار اور دین سے خارج سمجھتے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس ایک موت نے تنازع کو ختم نہیں کیا بلکہ اس نے عقیدے کے دل میں تقسیم کو ہمیشہ کے لیے گہرا کر دیا۔ اسلام کا سیاسی مرکز عرب سے دمشق منتقل ہو گیا، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ قیادت کا طریقہ انتخابی سے موروثی بادشاہت میں بدل گیا، جس نے اسلامی طرز حکمرانی کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیا۔ قیادت کا تنازع جو ایک سیاسی سوال کے طور پر شروع ہوا تھا، اب ایک مستقل مذہبی اور روحانی تقسیم کی شکل اختیار کر گیا۔ حضرت علی کے حامیوں کے لیے ان کی شہادت ظلم کے خلاف مزاحمت اور حق کے لیے جان دینے کی سب سے بڑی علامت بن گئی۔ آج یہ تقسیم دنیا بھر کی مسلم آبادی میں واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ یہ حضرت علی کے دور کے ان تنازعات کی براہ راست اور زندہ میراث ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ دونوں مکاتب فکر حضرت علی کا بے حد احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی کہانی ہر ایک کے لیے ایک مختلف مرکزی معنی رکھتی ہے جو ان کے عقائد کی بنیاد اور ان کی مذہبی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ حضرت علی کی شہادت ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ کس طرح سیاسی تنازعات جب مذہبی عقیدے کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ایسی دراڑیں پیدا کر سکتے ہیں جو صدیوں تک قائم رہتی ہیں۔ یہ ہمیں آج بھی قیادت، وفاداری اور تنازعات کی پیچیدہ نوعیت کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔